آج کل معاشرے کے اندر صبر اور برداشت جو ہے وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جو ریزن، جو وجہ، جو پرابلم سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اخلاقیات سے گر جاتے ہیں اور ہم جو سیرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے پہلوؤں کو بھول جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن کے اندر شریعت اسلامیہ راسخ ہو جائے اور ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام جو ہے وہ بیٹھ جائے، ہم اسلام کو حاصل کرنا شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ اخذ کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً ہمارے اخلاقیات اور ہمارے غصے پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کاش کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ بات تو غلط ہی برداشت کی جاتی ہے، صحیح بات تو ہر کوئی سن لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے منہ پہ کہنے کی عادت ہے، تو ایسی باتیں سننے کو آپ کو ملتی ہیں، لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن جو متقین کی نشانیاں بیان کرتا ہے، تو ان میں سے ایک دو نشانیاں جو ہے وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارا موضوع ہے اس کے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ارشاد فرمائے، اس سے قبل ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان کے اندر دوسرے کو بچھاڑ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر پہلوان کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں، غصے کے عالم میں اپنے غصے کو کنٹرول میں کر لے، وہ پہلوان ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیکھیے کہ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، فرمایا کہ جو متقین ہیں، جو مومنین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غصے کی حالت میں اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے بلکہ پی جایا کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جب غصے، شدید غصہ ہو تو اس وقت غصے کو کیا کرتے ہیں؟ وہ پی جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور دوسری نشانی ان کی کیا؟ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آئیے ذرا ایک آپ کو میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے اور جن کا نام امام سجاد بھی ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لونڈی آپ کو وضو کروایا کرتی، آپ کے غلام آپ کو وضو کروایا کرتی۔ ایک دن وضو کروانے کے لیے اس نے برتن اٹھایا ہوا تھا، اس کے اندر پانی موجود تھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے لیے جلوہ فراز تھے۔ وہ جو لونڈی تھی اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور آپ کے چہرے مبارک پہ لگا، زخم ہو گیا۔ اب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے کے عالم میں نہیں دیکھا، بلکہ نہایت ہی رحمانہ نظر سے دیکھا کہ کہیں وہ عورت، وہ لونڈی جو ہے وہ پریشان ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے پریشان ہو جائے گی۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات کرتے اس سے قبل وہ لونڈی جو تھی، چونکہ لونڈی سادات کے گھر کی تھی، غلام سادات کے گھر کی تھی، تو ان کو علم بھی تھا، قرآن بھی جانتے تھے، تو قرآن کو پڑھنے لگی، کہنے لگی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ حضرت زین العابدین سے کہا کہ حضور، متقین وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جایا کرتے ہیں۔ حضرت زین العابدین فرمانے لگے میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اب وہ لونڈی جو تھی وہ دوبارہ کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، صرف غصے کو پینا نہیں ہے بلکہ عرض کرنے لگی کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ لوگوں کو معاف بھی کر دینا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عَفِّنِي، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اب وہ کہتی ہے کہ اللہ خالق کائنات اسی آیت کے اینڈ میں فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں
جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ دیکھیے کہ آپ کو زخم بھی آ گیا، لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا کہ غصے کو بھی پی لیا، معاف بھی کر دیا، اور ساتھ میں ایسی غلطی کے باوجود آپ علیہ السلام نے اس لونڈی کو آزاد بھی کر دیا۔ اب دیکھیے کہ کریم آقا علیہ السلام آپ کی حیات طیبہ کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، 3 سال وہ شیب ابی طالب کے پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت ابو سفیان کے بارے میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ 9 ایسے مارکے تھے جن کے اندر ابو سفیان جو تھا حضور کو قتل کرنے کے لیے الیاذ باللہ ان 9 مارکوں کے اندر شامل تھا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے بھی معاف کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک دن آ رہے ہیں، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک شخص آیا، اس نے چادر کو پکڑا اور یوں کھینچا کہ آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پہ جو زخم کا نشان تھا وہ بن گیا، نشان پڑ گیا۔ اب جس وقت آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے سوال کر دیا کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے، تو میرے لجپال آقا علیہ السلام نے پوچھا نہیں کہ تو نے یہ کیا کیا، مجھے زخم آ گیا، مجھے تو نے تکلیف دی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مسکرا کے فرمایا کہ میاں یہ چادر تو لے لے۔ میرے دوستو بھائیو ذرا غور کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اور فرمایا نا کہ اگر تم معاف کرنے میں پہل کرتے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میری عزت میں کمی واقع ہو جائے گی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سن لو میرے امتیوں، سن لو، کوئی کسی کو معاف کر دے نا، پہلے معاف کر دے تو اگر اس کی عزت میں کمی واقع ہو جائے تو کل قیامت والے دن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عزت کا حساب لے لے گا۔ غور کریں، آج میں اور آپ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہمارے معاملات اور مسائل کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہم شیطان کو راضی کرنے کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں کرنے کے بجائے ہم اپنے غصے کو اپنے اوپر ہیوی کر لیتے ہیں، اور اس پر جو ہے نا ہمارے درمیان مسائل اور پریشانیاں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، اور ہمارے درمیان جو مسائل اور پریشانیاں ہیں وہ اضافی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پرسکون ہو جائے تو مجھے اور آپ کو غصے پہ